یہ جو میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں یہ والضحیٰ واللیل اذا سجا کی آیات ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اے نبی میں نے آپ پر 3 احسانات کیے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ الم یجدک یتیما فآوا، پہلا احسان کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. آپ کو پتہ ہے یتیم کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. اچھا، جب میں جملہ ادھورا چھوڑوں تو آپ نے اسے مکمل کرنا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ میرے ساتھ شریک ہیں. تو خیر، قرآن نے کیا کہا؟ الم یجدک یتیما فآوا. قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا احسان یہ بیان کیا کہ اے نبی ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا. یہ نبی پر کون سا احسان بیان کیا؟ قرآن نے احسان نمبر 1. ٹھکانہ کیسے دیا؟ آپ کے دادا نے پالا آپ کو، پھر آپ کے چچا نے، اور بہترین طریقے سے باپ کی کمی کو پورا کیا. اس کو قرآن نے ٹھکانہ دینے سے تعبیر کیا ہے. دوسرا احسان قرآن نے بیان کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اے نبی ہم نے آپ کو شریعت کے احکام سے بے خبر پایا اور ہم نے آپ پر یہ احسان کیا کہ ہم نے آپ کو باخبر کر دیا. آپ کو شریعت کے حلال حرام کے احکام معلوم نہیں تھے، جائز ناجائز کا علم نہیں تھا. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یتیم کو ٹھکانہ دے دینا یہ اس کا مادی فائدہ ہے. دیکھو، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا چھوٹی نوعیت کے احسان کرے گا یا بڑی نوعیت کے؟ بڑی نوعیت کے، چھوٹی نوعیت کے تھوڑی. ایک بات. نمبر 2، بڑی نوعیت کے احسان کر کے پھر اللہ وہ جتائے گا بھی، بتائے گا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. اس کا مطلب یہ واقعی بہت بڑے احسانات ہیں. کیا خیال ہے؟ تیسری بات، پھر ان کو قرآن کا حصہ بھی بنا دے گا. اس سے پتہ چلتا ہے یہ بہت بڑی نوعیت کے احسانات ہیں. اتنے بڑے احسانات ہیں کہ اس سے بڑے احسانات دنیا میں کوئی کسی پر نہیں کر سکتا. پہلے میں تیسرا احسان بتا دوں پھر اس کی تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ. تیسرا احسان وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. آپ کو فقر و فاقہ میں پایا، مالی لحاظ سے کمزور پایا، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. غنی کا مطلب پیسہ آنا نہیں ہے. غنی کا مطلب اتنا مال مل جائے کہ آپ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے عاجز آ جائیں. اللہ استغنا دے دے آپ کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ 3 احسانات کسی پر بھی اگر کیے جائیں تو یہ دنیا کے سب سے بڑے احسانات. بچپن میں ٹھکانہ، خاندان مل جائے اس کو تاکہ عزت کے ساتھ زندگی گزارے. بچے عیدی سینٹر میں بھی پل جاتے ہیں، عزت کے ساتھ نہیں پلتے. دوسرا، اتنی مالی سپورٹ کر دی جائے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. ہمارے نبی نے پوری زندگی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. تیسرا، شریعت کا علم، حلال و حرام کا علم. 3 انعامات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیے جو اصل ٹاپک کی طرف دوبارہ ہم آ جاتے ہیں. پہلا انعام، آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا. دوسرا انعام، آپ علم نہیں تھا آپ کے پاس حلال و حرام کا، اللہ نے آپ کو شریعت کا علم دیا. تیسرا، آپ غریب تھے، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. یہاں بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ، پھر قیام تام کی طرف چلتے ہیں تو ذرا علمی باتیں ہیں نا بیچ میں آ جائیں. دیکھو، غنی کیا ہے اللہ نے. غنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا انتظام کر دینا کہ آپ دوسروں کے محتاج نہ رہیں. آج ہمارے ہاں فقیروں کو بھیک دے دے کے اور بگاڑ دیتے ہیں. فقیروں کو بھیک دے دے کے
آپ تحقیق کرو کسی فقیر کے بارے میں، مستحق ہے نا، اس کو اسٹیبل کر دو. اور اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے یہ کمبخت اسٹیبل ہونا ہی نہیں چاہتا ہے، اس کو لت پڑ گئی ہے، پھر مت دو اس کو. میرا بہت تجربہ ہوا ہے، کوئی نوجوان آیا بھیک مانگ رہا ہے، میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کو کتنے پیسے چاہیے؟ جی 500 روپے چاہیے. میں نے کہا ہماری مسجد میں فرنٹ ایریا ذرا خراب ہوا ہے، اس کو تھوڑا صفائی کر دو، میں آپ کو 500 روپے دے دوں گا. ایسا غائب ہوا مارکیٹ سے شارٹ. اس کا مطلب یہ پروفیشنل بھکاری ہے، اس کو آپ 500 روپے دے کے غنی کر دو گے. اور زیادہ غنی کی ڈیفینیشن سمجھ میں آئی؟ مالدار ہونا نہیں ہے، غنی مستغنی سے نکلا ہے، بے پرواہ، کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی غنی کرتے تھے لوگوں کو اور غنی بننے کی ترغیب دیتے تھے. مشہور واقعہ ہے نا، ایک شخص بھیک مانگنے کے لیے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ گھر میں جو کچھ ہے لے کر آؤ. وہ برتن لے کر آیا، اس کو آپ نے بیچا، نیلام کیا، کلہاڑا دیا، کہا جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ بیچو. وہ لائے، 1 درہم کے 2 درہم، 2 کے 4 درہم ہو گئے. تو یہ نبی نے ان کو بھیک نہیں دی بلکہ ان کو کیا کر دیا؟ غنی کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو معاشرے میں ایسے لوگوں کو تلاش کیا کریں جو اسٹیبل نہیں ہیں اور ان کو پراپر غنی کرنے کی کوشش کریں. بھیک دے دے کے نوجوانوں کو بگاڑیں مت. وہ سٹے لگا، جب محنت کر کے پیسہ کمائے گا تو سٹوں پہ ضائع نہیں کرے گا، گٹکوں پہ ضائع نہیں کرے گا وہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ 3 انعامات بتائے. یتیم تھے، ٹھکانہ دیا، غریب تھے، غنی کر دیا، اور علم نہیں تھا، اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ علم. اللہ نے یہ 3 بڑے بڑے انعامات بیان کر کے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان تینوں انعامات کا آپ شکر ادا کریں. ان تینوں انعامات کا آپ کیا کریں؟ شکر ادا. کیسے؟ ہم جب شکر ادا کرنا چاہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرا شکر. ہم سمجھتے ہیں شکر ادا ہو گیا. اللہ ہم پر کوئی انعام کرے ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے. ہم سمجھتے ہیں اس کا شکر ادا بولو ہو گیا. آواز تو سب کو صحیح آ رہی ہے نا؟ اتنا کافی نہیں ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ منہ سے بول دیں کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن اتنا کافی نہیں. اگر اتنا کافی ہوتا تو اللہ اپنے حبیب پر 3 انعام کر کے کہتا کہ اے نبی آپ شکر ادا کر دیں. زبان سے کیا کہہ دیں؟ الحمدللہ. نا نا نا. قرآن نے کہا آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو کی کفالت کا انتظام کیا، لہذا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اب کسی یتیم کو آپ کو دھکے دینے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو یتیموں کی کفالت کرنی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ نعمت کا شکر یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ پر انعام کیا وہی انعام آپ آگے پارسل کر دو. سمجھ رہے ہو؟ اس کی قدر کرو کہ میں یتیم تھا، اللہ انتظام نہ کرتا تو میرا کیا حال ہوتا. لہذا معاشرے میں اگر میرے رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہوتا ہے تو میں نے بھی اس کے ساتھ احسان کرنا ہے. دوسرا، اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، باخبر کر دیا، اس کا حکم دیا اما بنعمت ربک فحدث. رب نے جو آپ پر نعمتیں کی ہیں، علم کی نعمت خاص طور پر، اس کو آگے آپ نے بیان کرنا ہے. جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اسے لوگوں میں تقسیم کرنا ہے. علم کی نعمت کیا ہے کہ اس میں بخل نہ کرے انسان، چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو. آج کسی سے اس کے بارے میں اس کے پاس کوئی نالج ہو، آپ لینے کے لیے چلے جائیں، بعض لوگ سخی ہوتے ہیں، بعض گھنٹہ لگا دو کہ وہ آپ کو نالج نہیں دیں گے، اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ بھی نہ سیکھ جائے کہیں. تیسرا انعام اللہ نے کیا کیا؟ آپ مسکین تھے، غریب تھے، اللہ نے غنی کر دیا. لہذا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کوئی مانگنے کے لیے آئے تو اس کو دھتکارنا نہیں ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے بھائی اس آیت سے؟ کہ اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جس نوعیت کا اللہ نے ہم پر احسان کیا ہم اسی نوعیت کا احسان مخلوق پہ کرنا شروع کر دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جس نوعیت کا اللہ نے احسان کیا. اور یہ بات قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے. قارون کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا
احسن کما احسن اللہ الیک, تجھے اللہ نے بے تحاشا دولت دی ہے, اتنی دولت کہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ, ایک بہت بڑی جماعت اونٹوں پہ چابیاں لے کے چلا کرتی تھی خزانوں کی, اتنی زیادہ دولت دی ہے. تو جب تجھے اللہ نے اتنی دولت دی کہ تجھ پر احسان کیا ہے تو تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان کر. اگر کوئی دولت مند تاجر اپنی دولت پر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے, بخل کرتا ہے, زبان سے کروڑہا گنا کہتا رہے کہ اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے, لیکن اللہ اتنی بات کو شکر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو اپنی دولت میں غریبوں پہ خرچ کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟